معزز سامعین گرامی قدر، گزشتہ ہفتے گورنر KPK گورنر ہاؤس کے اندر انہوں نے ایک کانفرنس وحدت امت و استحکام پاکستان کے عنوان سے بلائی۔ وہاں پہ مختلف اداروں کے اور مختلف مقتدر حلقوں کے نمائندے اور پاکستان کی مذہبی سیاسی جماعتوں کے نمائندے موجود تھے۔ وہاں بات چلی کہ فرقہ واریت کے اسباب کیا ہیں، لڑائی جھگڑے کے اسباب کیا ہیں۔ بہت سے علماء نے اپنا اپنا نقطہ نظر بیان کیا۔ ہمارے ایک بھائی نے بات کو اس سطح کے اوپر موڑا کہ یہ جی 20 تراویح اور 8 تراویح کا جو جھگڑا ہے یہ فرقہ واریت کی بنیاد ہے، یہ ابھی رمضان آئے گا، میں علماء سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ان امور کے اوپر رمضان میں بحثیں مت کریں۔ پھر مجھے اظہار خیال کا موقع ملا تو میں نے یہ بات برملا کہی کہ جو علماء نے یہاں مختلف باتیں کی ہیں، حقیقت میں فرقہ واریت کا ان باتوں سے سرے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر 70 برس بیت چکے ہیں، 70 برس، آج تک ایک قتل، ایک فرقہ وارانہ فساد 8 تراویح 20 تراویح کی بنیاد پہ نہیں ہوا۔ ایک قتل، ایک فرقہ وارانہ فساد رفع یدین کے اوپر نہیں ہوا۔ ایک قتل، ایک فرقہ وارانہ فساد فاتحہ حلف الامام پہ نہیں ہوا۔ آمین بالجہر کے اوپر کسی نے کہہ دی ہو، اس کے ساتھ ہلکا پھلکا تلہی کا معاملہ، تھپڑ کا یا مسجد سے نکالنے کا واقعہ تو ہو سکتا ہے، لیکن ایک بھی فرقہ واریت کا فساد اس بنیاد پہ نہیں ہوا۔ اگر آپ لوگوں نے یہ کانفرنس حقیقی معنوں میں فرقہ وارانہ فساد کی وجوہات اور ان کے تدارک کے لیے بلائی ہے تو سن لیجئے، فرقہ واریت اور فساد کی بنیادی وجہ توہین مقدسات ہے۔ فرقہ واریت صرف بڑھتی تب ہے کہ سیدنا ابو بکر کو اہل سنت نبیوں کے بعد سب سے افضل سمجھتے ہیں، کوئی شخص اٹھے، ہم تو یہاں تک کہتے ہیں کسی مسلمان کو کافر مت کو، کہ کسی مسلمان کو کافر کہنے سے کہنے والا کافر ہو جاتا اگر وہ کافر نہ ہو، تو کوئی شخص اٹھے اور کہہ دے ابو بکر معاذ اللہ بے ایمان تھے۔ فرقہ واریت کی وجہ یہ ہے۔ اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں اور اگر آپ نوٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ وجوہات ہیں کہ مقدسات اہل سنت کی توہین نہ ہو، اور فرقہ واریت کی وجہ اگر ہو سکتی ہے تو یہ ہو سکتی ہے اہل تشیع کی نظر میں کہ کوئی اہل بیت کی توہین کرتا ہو۔ یہ وجوہات ہیں۔ اور قتل و غارت معاشرے میں توہین مقدسات کی بنیاد پہ ہوتی ہے۔ کوئی اٹھتا ہے سیدنا امیر معاویہ پہ سب و شتم، کوئی اٹھتا ہے امی عائشہ پہ، کوئی اٹھتا ہے امی حفصہ پہ، کوئی اٹھتا ہے سیدنا ابو بکر و عمر کے اوپر تبرہ کرتا ہے۔ فرقہ واریت کی میں کہا اصل وجہ تو یہ ہے، اگر آپ نے مٹی کے اندر جس طرح شتر مرغ پریشانی کو دیکھ کے سر دبا لیتا ہے، یا بلی کو دیکھ کے کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے، اگر اس طرح کی کانفرنس کرنی ہے اور حقیقت میں آپ نے صحیح تدارک کے اور صحیح فرقہ واریت کی جو وجہ ان کو نہیں ڈھونڈنا تو پھر آپ کرتے رہے۔ لیکن اصل وجہ یہ ہے، اس بات کے اوپر بعد میں بھی فیڈ بیک آتا رہا، حکومتی اہلکاروں سے بات ہوتی رہی، انہوں نے کہا آپ نے جو بات کہی ہے تمام ادارے اس بات پہ متفق ہیں کہ حقیقت میں فرقہ واریت کی وجہ توہین ہی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا موقع وہاں مانا گیا۔ پھر انہوں نے اللہ کے فضل و کرم سے کہا ہم یہ آرڈر جاری کر رہے ہیں پورے صوبے کے اندر کہ جو بھی توہین کرے، حقیقت میں ایک وجہ یہ ہوتی ہے توہین مقدسات، اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے جب توہین کوئی کر لے تو قانون حرکت میں نہ آئے۔ جب قانون حرکت میں نہیں آتا تو لوگوں کے جذبات انگیخت نہیں ہوتے، قانون موجود ہے کہ جس نے توہین صحابہ کی ہے اس کی یہ سزا ہے، اور قانون حرکت میں نہیں آ رہا تو کوئی جذباتی نوجوان اٹھتا ہے کہ اس نے سیدنا ابو بکر کو گالی دی ہے، اس نے سیدنا عمر کو گالی دی ہے۔ ادارے تو پکڑ نہیں رہے، پولیس تو پکڑ نہیں رہی، میں خود پکڑ لیتا ہوں۔ کوئی اہل بیت کی توہین کرے، اہل تشیع میں سے کھڑا ہو جاتا ہے کہ ادارے تو پکڑ نہیں رہے، میں خود براہ راست پکڑ لیتا ہوں۔ اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے یہ آرڈر بھی جاری کیا کہ صوبے کے اندر کوئی بھی توہین ہوگی تو بغیر احتجاج مقدمہ درج کیا جائے گا۔ اگر یہ باتیں ہماری منظور ہو جائیں تو میں آپ کو صدق کے دل سے بتاتا ہوں پاکستان سے فرقہ واریت ختم ہو جائے گی۔ اور اس کے اندر ہم نے 4 قراردادوں کو پیش کیا، ایک فلسطین کے حق میں، ایک سعودی عرب کے حق میں، اور آخر میں جو بات میں یہاں کہتا رہتا ہوں اور کہنا چاہتا ہوں، اللہ کی قسم اگر پاکستان کو مستحکم کرنا چاہتے ہو، کیونکہ کانفرنس کا اگلا تھا
استحکام پاکستان. تو پاکستان مستحکم ہوگا اس بنیاد کے اوپر جس بنیاد پہ یہ وطن بنا. اور وہ بنیاد کیا ہے؟ وہ بنیاد اسلام ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بلوچ قوم کی وجہ سے، پختونوں کی وجہ سے، پنجابیوں کی وجہ سے، سندھیوں مہاجروں کی وجہ سے پاکستان مضبوط ہو جائے گا، تو پاکستان ایک لسانی یا قومی ریاست نہیں ہے. اللہ کی قسم نہیں ہے. ہمارے پنجاب کا پنجابی ہندوستان کے پنجاب سے زیادہ قریب ہے قومی طور کے اوپر، لسانی طور کے اوپر. ہمارا بلوچی ایران کے بلوچستان سے زیادہ قریب ہے قومی اور لسانی طور کے اوپر. کے پی کے کا پختون افغانستان کے پختونوں کے زیادہ قریب ہے زبان اور قومیت کی بنیاد کے اوپر. پاکستان کے اندر یہ ساری قومیں جمع ہوئی ہیں تو لا الہ الا اللہ کی وجہ سے ہوئی ہیں. اور اگر آپ پاکستان کو مستحکم کرنا چاہتے ہیں، اور یہ مطالبہ ہے، اور یہی اہل اسلام کا مطالبہ ہونا چاہیے مقتدر حلقوں سے. آپ نے بی بی آزما لی، آپ نے بابو آزما لیے، آپ نے پینٹ کوٹ ٹائی کو آزما لیا، آپ نے جرنیلوں کو آزما لیا، آپ نے بیوروکریٹس کو آزما لیا، آپ نے ٹیکنوکریٹس کو باہر بلا بلا کے شوکت عزیز، شوکت ترین، عبدالحفیظ شیخ، سب کو آزما لیا. اسلام ہی واحد مظلوم ہے جس کو آپ موقع بھی نہیں دیتے اور آزمانا بھی نہیں چاہتے، آزمانا بھی نہیں چاہتے. اور میں نے یہ بات کے پی کے میں کہی، گورنر صاحب اگر آپ کو یہ خطرہ ہے کہ یہ داڑھیوں اور پگڑیوں والے قومی اسمبلیوں کے اندر اور وزیر اعظم ہاؤس کے اندر اور ایوان صدر میں پہنچ جائیں گے تو پوری دنیا کے اوپر کیا امپریشن پڑے گا. تو آپ کلین شیو لوگ آگے بڑھیے، آپ اسلام کو نافذ کر دیجئے، ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. یہ آپ کو کس نے مغالطہ ڈالا ہوا ہے؟ اللہ کی قسم پاکستان کی معیشت، یہ جو دین کے طالب علم کیوں جلتے گڑتے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی سن لیجئے، معیشت کا رونا رویا جاتا ہے، معیشت کا. اللہ کی قسم یہ جو سٹیٹس مین شپ ہے، ان کو یہی سمجھ نہیں آتی کہ سب سے زیادہ اگر کسی کے پاس ہے تو دین پسندوں کے پاس ہے. 1400 برس مسلمانوں کی حکومت رہی ہے، آپ کے خیال میں بغیر سٹیٹس مین شپ کے رہی ہے؟ کیا دین پسندوں کو اور اسلام پسندوں کو سٹیٹ اور ریاست کو چلانے کے امور کا پتہ نہیں ہے؟ اسلامی ریاست کے اوپر ہر الزام لگا ہے، ہر الزام لگا ہے، فرقہ واریت کا، قتل و غارت کا، ہوائے نفس کا، عورتوں کی جناب تجارت کا، ان کے پیچھے پھرنے کا، ان کے پجاری بننے کا. لیکن کسی اسلامی ریاست پہ غربت کا الزام کبھی نہیں لگا. ہر اسلامی ریاست ہر دور میں امیر رہی ہے. آپ کے خیال میں آپ کو اسلامی معیشت کی الف با نہیں پتا، آپ آزمانا نہیں چاہتے، آپ نہ اقتدار دیں، آپ نہ حکومت دیں، لیکن اسلامی نظام کی جو مبادیات ہیں، جو ابتدائی ہیں، جو دباچے ہیں، ان کو ہی پاکستان پہ اگر نافذ کر دیا جائے تو معیشت بھی درست ہوگی، معاشرت بھی درست ہوگی، سیاست بھی درست ہوگی، ریاست بھی درست ہوگی. اور یہی ہمارا انشاءاللہ مطالبہ ہے اور رہے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.